بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رمضان پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں فاروق حسن، میرے ساتھ موجود ہیں سارا بھٹی، اور یہ خصوصی افطار ٹرانسمیشن آپ پی ٹی وی نیوز کے پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں۔ آج خواتین و حضرات 12واں روزہ ہے، اور سارا آج کا ٹاپک کیا ہے؟ آج ہم بات کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ بے شک، اور آج کل جتنی ضرورت اس امر کی ہے، اس پہ عمل کرنے کی ہے، شاید پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ لیکن میں پہلے ذرا فارمیٹ سے ایک مرتبہ ان لوگوں کو انٹروڈیوس کر دوں جو ہمیں پہلی دفعہ جوائن کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ ہوں گے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو ٹرانسمیشن شروع ہونے سے پہلے بتایا تھا جب ہم نے آغاز کیا تھا پہلے روزے پہ، کہ اس ٹرانسمیشن میں ہم ہر واک آف لائف سے، ہر اسٹریٹا آف سوسائٹی سے، ہر شعبے سے ان شخصیات کو بلائیں گے جو قومی ہیروز ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں بہت کام کیا اور لوگوں نے انہیں بہت اپریشیٹ بھی کیا، خواہ وہ شوبز ہو، میڈیا ہو، کھیل ہو، بیوروکریسی ہو، گورنمنٹ فنکشنریز ہوں، وزارت سے تعلق ہو ان کا، اور ہمارے آج تک جتنے بھی مہمان آئے وہ مختلف شعبوں سے تھے۔ تو آج ہم بات کریں گے، آج کے جو ہماری مہمان شخصیت ہے بہت ہی اسپیشل ہیں، کیونکہ ان سے ہم مختلف پہلوؤں پہ بات کریں گے۔ جب پاکستان بنا تو ان کی عمر 9 سال تھی، تو انہوں نے ابتدائی ایام بھی پاکستان کے دیکھے، اور پھر انہوں نے اپنے شعبے میں ایکسل کیا، بہت کامیابی حاصل کی، اور کرکٹ کے حوالے سے ان کا تعلق ہے۔ جناب امپائر محبوب شاہ صاحب، انٹرنیشنل امپائر محبوب شاہ صاحب ہمارے آج کے مہمان ہوں گے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ شاہ صاحب سے ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ حسب روایت ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ قاری صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، قاری محمد منور صاحب، اور کچن سیگمنٹ میں توقیر احمد صاحب ہم سے ایک مزے کی ریسپی شیئر کریں گے۔ السلام علیکم توقیر بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ آج ہمارے ویورز کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑا اوبیسلی، کیونکہ نیوز چینل ہے، تو آج کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں، اسپیچز تھیں، تو وہ نیشنل اسمبلی کی وہ کور کرنی تھی۔ ہمارے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب کی بھی اسپیچ تھی، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ٹرانسمیشن میں ڈیلے آیا۔ لیکن توقیر بھائی آج آپ کون سی ڈش بنائیں گے؟ ہم بنائیں گے پٹیالہ چکن کڑھائی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا سارا، آج کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ بات کر لیں۔ جی فاروق، جس طرح ہم بات کر رہے تھے پہلے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ he was more generous than the blowing wind۔ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہمارے مال کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو ہمارے سے قریب تر ہوتے ہیں۔ بالکل سارا، اور قریب تر میں آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، دوست احباب ہیں، ہمسایہ ہیں۔ ہاں جی، تو اگر آپ کے کوئی فیملی ممبر فائنینشلی اسٹرگل کر رہا ہے، اس کی ضرور ہیلپ کریں۔ اگر آپ فائنینشلی ہیلپ نہیں کر سکتے تو ایموشنلی سپورٹ کریں، اور اگر آپ اس کی ایموشنلی سپورٹ بھی نہیں کر سکتے تو بات کرتے ہوئے مسکرا ہی دیا کریں، کیونکہ وہ بھی ایک چیریٹیبل ایکٹ ہے۔ بالکل، وہ بھی عبادت ہے۔ اور سارا اس حوالے سے ایک اور بڑی اہم بات کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی آپ نے بات کی، تو کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی مدد کے لیے آتا ہے، آپ سے مدد مانگتا ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، بالکل، اور اس کی نیت کیا ہے یہ اس کا عمل ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ کی نیت کیا، آپ کس نیت سے دے رہے ہیں، یہ آپ کا معاملہ ہے، اور ہم کوئی نہیں ہوتے فیصلہ کرنے والے، کیونکہ دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا، کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ جی یہ بندہ غلط ہے اور یہ بندہ صحیح ہے۔ جی جی اچھا فاروق، اسی سے میں ایک اور چیز بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں زکوٰۃ جو ہے وہ ایئر راؤنڈ دینی چاہیے۔ ہماری سوسائٹی میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ رمضان المبارک میں ہی لوگ دینا پسند کرتے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ ایئر راؤنڈ ضرورت مند تو ایئر راؤنڈ ہوتے ہیں نا، صرف رمضان المبارک میں تو نہیں ہوتے۔ تو اس چیز کا بھی احساس کریں کہ ایئر راؤنڈ چیریٹی کریں۔ بالکل یہ سچی بات ہے کہ رمضان المبارک میں اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن آپ کو یہ چھوڑنا نہیں چاہیے، اور ہمارے مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دیکھیں جب آپ کچھ دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو آپ انسانیت کی خدمت کریں، اور حقوق العباد کا تو ایک بہت بڑا رتبہ ہے ہمارے مذہب میں۔ اچھا جی، آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک سے۔ قاری محمد منور صاحب آج یہ سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم جزاک اللہ خواتین و حضرات ایک چھوٹی سی مختصر سے بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ نے جانا کہیں نہیں ہے اسٹے ٹیونڈ Health and Nutrition segment is brought to you by FFC. बने रहें हम कौम की उम्मीद की किरण, ये है FFC का अज़्म। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशिया में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशिया में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशिया में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं।
रमजान पाकिस्तान रमजान पाकिस्तान रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद है फ़ारूक हसन। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल अंपायर महबूब शाह साहब, और इनसे मेरी क्रिकेट के हवाले से बात हो रही थी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी कि किस तरह ये अंपायरिंग में आए। एक हादसा था, एक मतलब बिल्कुल इत्तफाकिया, और उसके बाद इन्होंने इतना ज़्यादा अपने आप को उसमें एक्सेल किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, जब फर्स्ट टाइम न्यूट्रल अंपायर्स का कॉन्सेप्ट आया। और दूसरी चीज़ जो इनसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने पूछनी और व्यूअर्स के साथ शेयर करनी है वो ये है कि क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो इनकी उम्र 9 साल थी, तो इन्होंने पाकिस्तान के इब्तदाई अयाम देखे, क्रिकेट को डेवलप होते हुए पाकिस्तान में देखा, जो क्रिकेट अब फीवर बन चुका है नेशन का हमारी। जब क्रिकेट मैचेस होते हैं सब सड़कें बंद हो जाती हैं, सब कुछ। तो हम पूछेंगे कि क्या 50-60s में जब क्रिकेट होता था तब भी क्या ऐसा ही माहौल होता था? लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जल्दी से रेसिपी शेयर कर लें, ताकि अफ्तारी के लिए जिन लोगों ने कुकिंग करनी है, ख़वातीन ने, वो ज़रा रेसिपी बना रहे हैं। जी तौकीर भाई, क्या बना रहे थे आप आज? आज हम बना रहे हैं पटियाला चिकन कढ़ाई। ये पटियाला हाउस बड़ा मशहूर म्यूजिक में भी है और वैसे भी दरबारों में इन लोगों की खुराक बड़ी अच्छी गिनी जाती थी। इनकी कुछ रेसिपीज़ हैं जो हम लोगों ने अडेप्ट की हैं। इसमें से एक रेसिपी है, इसे वाइट चिकन भी बोलते हैं। आपने अक्सर आप पेशावर जाएँ तो वहाँ पर जो वो चर्सी टिक्का बड़ा मशहूर है, उसके साथ एक वहाँ पे जी बनाते हैं सफ़ेद कढ़ाई। सारी की सारी जो बनती है दूध में और दही में, और उसके बाद इसमें वाइट सॉस जो हम डालते हैं, हमने कुछ देर पहले भी डाली थी, वो यूज़ की थी, जिसमें चारों मगज़, तिल, काजू और दूध इस्तेमाल करते हैं। और जब ये बनेगी तो आप बनाने के लिए जो चिकन इस्तेमाल करेंगे वो 2 तरह का है, एक बोनलेस और एक हड्डी वाला। जी, मैं हड्डी वाला इस्तेमाल करता हूँ, उसकी वजह से कि जब हड्डी के साथ मीट पकता है तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा है। और टेस्ट के साथ ये है कि जब वो आप उसके साथ खाते हैं हड्डी से उतार के, तो उसका जो है ना उसकी किक ज़्यादा होती है। ठीक है। तो यार उसमें तो हम लोग हड्डी के साथ, लेकिन अक्सर जगहों पे आपको, कल आपसे बात हो रही थी, कुछ शेफ हैं जो इसको बोनलेस में बनाते हैं। और ये देसी घी में बनेगी? और ये हम देसी घी या ऑलिव ऑयल में बनाएंगे। अच्छा, और दोनों में से कोई चूज़ कर ले। एक और चीज़ है कि जब आप हड्डी के साथ कहते हैं तो यूजुअली हमारी मदर्स भी कहती हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को भी हड्डी के साथ खाते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज कर जाती है उस खाने की। देयर यू गो। बिल्कुल आप तो इसमें इसकी जो फ़वाइद है ना, इसकी फिर ये जो हड्डी है, जैसे अब हम जो यखनी निकालते हैं, जितनी हमारे पास हड्डी बचती है बड़े गोश्त की, छोटे गोश्त की, मुर्गी की, इवन फिश वालों की, तो हम उसको उबाल के तो उसका जो स्टॉक निकालते हैं, जिसे आप यखनी कहते हैं, वो आप पी भी सकते हैं, उसमें आप पका भी सकते हैं, फिर उसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं। एक तो कि भाई न्यूट्रिशन के हवाले से मैं टिप आपसे पूछना चाहूँगा, आप जो बताते हैं देसी घी, देसी मक्खन और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी और टेस्ट भी इनका बेहतर है, लेकिन बाकी मतलब दुनिया में देखें, अपने मुल्क में भी हम देखते हैं और भी बहुत से जो कुकिंग ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं लोग, या और चीज़ें यूज़ करते हैं जो न्यूट्रिशनली आपके मुताबिक इतनी अच्छी नहीं है लेकिन टेस्टी तो वो भी होती हैं। तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, क्यों लोग यूज़ करते हैं? अमेरिका में जो क्लैरिफाइड बटर है, जो सबसे ज़्यादा जिसकी यूजेज है। अच्छा तौकीर भाई, एक सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, एक ब्रेक हमें लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसी बात पे बात करेंगे। ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। रमजान पाकिस्तान पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हसन। बहुत शुक्रिया सारा। और ब्रेक पे जाने से पहले हम तौकीर भाई से ये पूछे थे, तौकीर भाई एक तो रेसिपी शेयर कर दें ताकि व्यूअर्स जो है वो बना लें, और दूसरा मैंने आपसे न्यूट्रिशन के हवाले से पूछा था कि जो आप देसी घी या देसी ग़िज़ाओं की आप बता रहे थे उनमें ज़्यादा न्यूट्रिशन है, तो लोग वही क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इसकी बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। जैसे मैंने इसका ओरिजिन बताया, दिस इज़ लिटरली फ्राम द पटियाला हाउस के वो दरबारी लोग थे, तो वो ये चीज़ें बनाते थे, तो फिर वो जो बादशाह मुग़ल वगैरह थे तो वहाँ से ये चीज़ें हमें ट्रांसफ़र हुई और हमने इसको बनाया। इसको बोलते हैं वाइट चिकन भी बोलते हैं इसको, वाइट कोरमा भी बोलते हैं इसको। रेसिपी बड़ी सिंपल सी है। आपने 300 ग्राम इसका चिकन लिया, विद बोन और विदाउट बोन। विद बोन जैसे मैं और सारा भी बात करते हैं तो टेस्ट बड़ा अच्छा था, उसमें थोड़ी सी न्यूट्रिशन ज़्यादा है। जब आप इसको फिर इसको हमने पानी में नहीं उबालना, इसमें हमने जो यूज़ करने हैं अपना इसमें प्याज, वो हमने उबाल के डालना है इसमें। फिर इसमें वाइट सॉस डालनी है, दही डालना है, वो सारी की सारी रेसिपी
آپ کی اسکرین پہ آئے گی تو آپ دیکھیں گے. آ رہی ہے جی اسکرین ہاں پہ جی، بالکل. وہ ساری چیزیں ہم نے لسٹ کر کے دی ہوئی ہیں. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو آئل میں آپ دیسی گھی لیں یا آپ لیں اولو آئل. صحیح. آپ دوسرا آئل بھی یوز کر سکتے ٹھیک ہے. ہیں میری پریفرنس میں. اور وہ جواب بھی میں دوں گا کیوں میں دیسی گھی کی بات کرتا ہوں. تو وہ آپ نے ان کو بنا کے بھون کے پکا کے دم پہ لگا دینا ہے. دم پہ اٹھائیں پورا تیار ہے. تھوڑا سا اس کے اوپر دھنیا لگائیں اور یہ دس از ریڈی ٹو گو. تو یہ تو تھی اس کی ریسپی. دیسی گھی کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ ایسا کریں. اب تو اس کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے. 2 بچے لے لیں. ایک بچے کو آپ جو ہے نا ریگولر وہ کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ کی بات اس میں ہاں وہ دودھ جو ڈبے کا دودھ ہے وہ ساری چیزیں اس کو دیتے رہیں. اور جو پروسیس جو تو آئل ہے ان کو یوز کریں. ایک فیملی میں سے ایک بچہ لے لیں جس کو آپ 4 چیزیں میں یہ ایگریڈ ہے. میرا سوال یہ تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, کیوں لوگ یوز کرتے ہیں جب انہیں پتہ ہے کہ دیسی گھی ایک تو یہ مہنگا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آسانی سے ملتا نہیں ہے. تیسرا ملاوٹ ہے. سب سے بڑی وجہ آج کل جو ہے نا, لیکن آپ جو لوگ صاحب حیثیت لوگ ہیں نا اور ان کا تھوڑا سا لنک ہے بھی گاؤں سے ہماری روایات سے, وہ یہی استعمال کرتے ہیں. صحیح. دودھ, دہی, مکھن, دیسی گھی. بہت شکریہ توقیر بھائی. محبوب شاہ صاحب سے بات کریں گے. جناب انٹرنیشنل امپائر محبوب شاہ, پاکستان کے بہت بڑا نام کرکٹ کے حوالے سے ہم بات کریں. شاہ صاحب آپ سے سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کرکٹ میچز ابھی بھی دیکھتے ہیں, کتنا ایوالو ہو گیا ہے کرکٹ. جب پاکستان کی پہلی کرکٹ ٹیم بنی تھی جو کاردار صاحب جس کے کپتان تھے, اور آج بابر اعظم صاحب اس کرکٹ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں یہ سفر؟ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیے یہ سفر بڑا, یعنی اس کو آپ شمار نہیں کر سکتے کہ کس طرح بڑھا ہے. مثلاً کاردار کے زمانے میں خان محمد صاحب فاسٹ بولر تھے, یاد ہوگا آپ کو؟ جی بالکل. وہ سائیکل پہ آیا جایا کرتے تھے. صحیح. اور اس کے ساتھ ایک مقصود احمد کو ساتھ بٹھا لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ہماری ایکسرسائز ہو جاتی ہے. تو یہ اس وقت کا حال تھا. اب تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کمرشلائز ہو گیا بہت زیادہ. تب کرکٹ میں اتنا پیسہ نہیں تھا. بالکل نہیں تھا. 50 روپے تو ٹیسٹ میچ کے فیس تھی ان کی. اوکے. اس زمانے میں. ٹھیک ہے. میری خود ایز اے ٹیسٹ امپائر جی 50 روپے تھی. ٹھیک ہے. اور یہ جو قائد اعظم ٹرافی کے جو میچز ہوتے تھے اس میں 20 روپے. لیکن اس زمانے میں خالی ٹیسٹ میچ ہوتے تھے. اب ون ڈے بھی ہوتا ہے, T20 بھی ہوتا ہے, فارمیٹس چینج ہو گئے ہیں. گیم میں امپروومنٹ آئی ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں فیلڈنگ میں بہت امپروومنٹ آئی ہے. فیلڈنگ میں. اوکے. اچھا, جہاں تک یہ ٹیسٹ کی بات ہے نا, ٹیسٹ کرکٹ تو ابھی تک وہی ہے, پیور وہی اسی کو کرکٹ سمجھا جاتا ہے. کیونکہ جو ون ڈے یا 2020 وغیرہ جو میچز ہیں نا, یہ انٹرٹینمنٹ کرکٹ ہے. اٹس ناٹ ریئل کرکٹ. لیکن اس میں بھی لڑکوں نے کمال کیا کہ جو شاٹس کھیل رہے ہیں آج کل, تو پہلے ان کا تصور بھی نہیں تھا. جو چھکے مارے جا رہے ہیں بیک فلیٹ پوائنٹ پہ, بالکل کور پہ, یہ پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا آدمی کہ کور پہ کوئی چھکا مار دے گا. جدت آئی ہے گیم میں. بہت آئی ہے. اور انہوں نے بہت ریگولیشنز میں چینجز آئے ہیں, جس طرح کہ پہلے ڈفرینٹ رولز ہوتے تھے, کچھ ریگولیشنز ہوتے ہیں جو ایوالو ہو کے چینج ہو کے ابھی آئی ہیں. ایکچولی کرکٹ میں جو پیور کرکٹ جسے میں ٹیسٹ کرکٹ کہہ رہا ہوں, اس کے لاز جو ہیں وہ تقریباً ویسے ہی ہیں جو تھے پہلے. لیکن جو بات کی کرکٹ ہے اس میں بڑی اختراع ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کو کمپٹیٹیو بنانا چاہتے ہیں نا, کہ ایک میچ کو چلنا تو چاہیے, اس میں مزہ تو آئے نا. یہ کیا 2-5-6 اووروں میں ختم ہو گیا, تو اس حساب سے وہ اس کو بیلنس کرتے رہتے ہیں. اور اب اس گیم میں اتنا پیسہ آ گیا کہ نئے نئے فارمز انٹروڈیوس, لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہو گیا اب تو. صحیح. تو اس لیے اب جو بھی لاس بنتے ہیں وہ اس حساب سے بنتے ہیں کہ کمپٹیٹیو ہو جائے کسی طرح, کسی کو فائدہ نہ ہو, کسی کو نقصان نہ ہو, ناجائز. صحیح. اس حساب سے بنتے ہیں. پاکستان انڈیا کی رائیولری اس زمانے میں بھی کرکٹ میں ایسی ہوتی تھی؟ بالکل ایسی ہوتی تھی. بالکل یہ ہوتی تھی. یعنی کیا بتاؤں میں آپ کو, یعنی پیسہ تو نہیں تھا نا, جیسے آپ کو بتایا میں نے, لیکن رائیولری اس طرح ہی ہوتی تھی. بالکل جذبہ یہی ہوتا تھا کہ نہیں ہرانا ہے یار, کچھ ہر صورت کسی سے بھی ان سے نہیں ہرانا. اچھا سر, ایک اور چیز ہے, جس طرح کہ اب آپ نے when you are the decision taker at that point, تو آپ نے بہت زیادہ لڑائیاں بھی دیکھی ہوں گی, تو کوئی ایسا ایکسپیرینس یا کوئی ایسا ایونٹ یونیک ایکسپیرینس جس میں ایک تو مائک گیٹنگ اور شکور رانا صاحب کا تو ہمیں پتہ ہے جو شو ڈاؤن ہوا تھا. یہ تو ہوا تھا, لیکن وہ بھی ایکچولی پوری بات صحیح طرح سے پتہ نہیں ہے لوگوں کو.
آپ تھے وہاں پہ نہیں میں اس میں نہیں تھا اس لیکن میچ میں مجھے تو نہیں پتہ تھے ہے۔ لیکن آپ سے بات کی شکور رانا ہاں صاحب؟ بات ہوئی تھی اور بعد میں دوسرے امپائر سے بھی بات ہوئی تھی، وہ کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی اور اس میں اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح ہوا ہے، ٹھیک ہے، بدنامی ہوئی پاکستان کی، میچ تو بچ گیا لیکن یہ صحیح نہیں ہوا۔ اب شکور رانا کی بات آئی ہے تو وہ انٹرسٹنگ ایک باتیں آپ نے کہا تھا کہ کوئی دلچسپ جی۔ واقعہ ہو، تو شکور رانا بہت ویٹی آدمی تھے، اوکے، بہت ہی مزیدار آدمی، واز اے ویری گڈ کمپنی، یہاں بیٹھ جاتے تھے مگر جب ناراض ہوتے تو ناراض بھی ہو جاتے تھے، جذباتی، جذباتی۔ تو لینس گبس آپ کو یاد ہوگا، رائٹ آرم آف اسپنر ویسٹ انڈیز کا، بالکل، وہ ان کی طرف سے بولنگ کر رہا تھا شکور رانا کی، اور اس کی نو بال ہو گئی، ٹھیک ہے، تو وہ تو تڑپ گیا، اس نے کہا میری تو زندگی میں نو بال نہیں ہوئی، یہ آپ نے کیسے نو بال دے دی؟ آپ نے، اس نے کہا زندگی بھر نہیں ہوئی، مبارک کو اب ہو گئی ہے۔ ہاتھ بھی ملایا تھا تو شکور رانا صاحب ہاں کیا یہ اس طرح کے مطلب ڈیفیوز ہو گیا سچویشن۔ اچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ نے فرسٹ کلاس امپائرنگ، فرسٹ کلاس میچز کھیلے کرکٹ میں، اور امپائرنگ آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ کی جب نیوٹرل امپائرز بھی تھے، تو ایک کانسیپٹ جو یہ ہوتا ہے کہ جی امپائرنگ کی سائڈ پہ وہ آتے ہیں کرکٹرز جو جن اپنا فیوچر انٹرنیشنل کرکٹ میں بہت زیادہ نہیں دیکھتے، تو وہ امپائرنگ کی سائڈ، یہ صحیح ہے؟ یہ میرے زمانے میں تو یہی کانسیپٹ تھا، اس وقت ایمیچور تھے سارے، تصور یہ تھا جب میں نے شروع کی تھی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ میں اس کلاس سے بلانگ کرتا ہوں جو پڑھی لکھی نہیں ہے، جاہل ہے، کرکٹ بھی نہیں صحیح سے کھیلی، تھوڑی بہت کھیلی تھی، تو اب ان کو آرگنائزرز نے ان کو عذرائے ہمدردی امپائر لگا دیا، یہ تصور تھا، صحیح، اور اسی طرح انہیں ٹریٹ بھی کیا جاتا تھا۔ اوکے، تو میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں اس ماحول میں نہیں رہ سکتا تھا، تو آخر تک میرا یہی رہا کہ میں فٹ نہیں ہوا، تو مجھے کہا جاتا تھا کہ آئی واز اے اسکوائر پیک ان اے راؤنڈ ہول، تھوکتے رہے وہ اس میں فٹ ہی نہیں ہوا۔ نہیں تو امپائرنگ آپ نے خود سے چوز کی نہیں، تھی؟ ایکچولی کیسے آپ امپائر بن گئے؟ دیکھیے میں پہلے تو خود کرکٹ کھیلا کرتا تھا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ میں قائد اعظم ٹرافی دو پروونسز سے کھیلا ہوں، بلوچستان سے بھی اور کراچی سے بھی۔ میں سینٹرل زون کے ساتھ انڈیا کے خلاف کھیلا ہوں 1954 میں۔ اوکے، ہاں، میں یونیورسٹی کا کیپٹن تھا، میں نے بیٹنگ ریکارڈ قائم کیا یونیورسٹی کا، ماشاءاللہ، اور وہ بولنگ میری پرفارمنس جو تھی وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی تھی، بہت ابھی جا کے کچھ ٹوٹی پھوٹی ہے وہ، تو مطلب یہ کہ یہ کیلیبر تو میرا تھا بہت زیادہ، لیکن میں جب یونیورسٹی کا کیپٹن تھا کراچی یونیورسٹی کا، اس کے بعد ہم جب واپس آئے تو میرے چوٹ لگ گئی تھی، اوکے، تو میں کھیلنا چھوڑ دیا۔ ہمارے یہاں زور تھا پڑھنے پہ، ہم یونیورسٹی وغیرہ پڑھتے رہے، کرتے رہے، کرکٹ بالکل بھول گئے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے اس میں کودنا، دھکا دیا گیا، تو اس کے بعد بس یہ تھا کہ مروت اور کچھ یہ وہ کچھ کرتے ہوتے ہوتے پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، تھوڑا سا ڈائگریس کروں گا میں، آپ جب پاکستان بنا آپ کی عمر 9 سال تھی، اور 9 سال کی عمر میں شعور ہوتا ہے ہاں، بچے بالکل۔ میں، آپ نے مائیگریٹ کیا انڈیا سے، آپ کرشن نگر لاہور میں آ کے، جو اب اسلام پورہ کہلاتا ہے، آپ وہاں آ کے سیٹل ہو گئے۔ جی جو ابتدائی ایام تھے پاکستان کے، ہاں، وہ کیسے تھے جب آپ یہاں پہ آئے؟ کچھ آپ کی یادداشت؟ دیکھو میری تو بہت ہی بری یادداشت ہے، کیونکہ ہم تو وہاں گھر چھوڑ کے بھاگے تھے نا، ہمارے پاس تو کچھ تھا نہیں نا، لیکن ہمیں محلے والوں نے کچھ کپڑے وپڑے برتن دیے، ایک بوری بھر کے ساری چیزیں اس میں رکھ لیں۔ میری والدہ اس کو آخر تک استعمال کرتے رہیں، وہ برتن جو انہوں نے دیے تھے، وہ کپڑے ہم پہنتے تھے یہاں پاکستان آ کے بھی، پرانے تھے۔ تو یہ تو میری تو یہ تھی۔ اس سے پہلے سیکنڈ ورلڈ وار جب چل رہی تھی، اس وقت میں اور چھوٹا تھا، لیکن اس کا اثر یہ تھا کہ کھانے پینے کی بہت کمی ہو گئی تھی، راشن 40 سے 44-45؟ جی ہاں، 45 میں سمجھو، مجھے یہ یاد ہے کہ وہ جب ہم راشن ملتا تھا، اس راشن میں جو اور جوار اور گندم اور چاول کے علاوہ سب چیزیں ہوتی تھیں جو کھائی نہیں جاتی تھیں، ہم سے تو نہیں کھائی جاتی تھیں۔ تو یہ تو ماحول تھا، ساری جو وہ تھیں ریسورسز وہ جنگ میں لگی ہوئی تھی، تو بڑا ماحول اس کا خراب تھا۔ تو یہ تو ہمارا
मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत ख़राब है, क्योंकि मेरा बचपन सारे ही ख़राब गुजरा, थोड़ा अनईजी गुजरा। बहुत ही बुरा जी। अच्छा, क्रिकेट में जब आप आए सबसे स्टाइलिश प्लेयर कौन था? आपने तो क्रिकेट देखे, अंपायर को तो क्रिकेट बड़े गौर से देखनी पड़ती है। हम लोग तो बीच में ब्रेक ले लेते हैं, टीवी पे देख रहे होते हैं ना सर, बिल्कुल। बीच में खाना भी खा लेते हैं, कोई दोस्त आ गया उससे कब। अंपायर को तो 24/7 देखना पड़ता है। हाँ। तो आपको सबसे अच्छा प्लेयर, स्टाइलिश प्लेयर कौन सा लगता है? देखिए, स्टाइलिश प्लेयर हमारे अपने पाकिस्तानी का अगर पूछें तो कई थे। मकसूद अहमद थे, मैरी मैक्स जिन्हें कहते थे, बहुत ग्रेसफुल थे। वकार हसन बहुत स्टाइलिश प्लेयर थे, और सारे ऐसे थे, क्योंकि उस ज़माने में जो थी ना क्रिकेट बाय द बुक चलती थी। सही। तो अब जो आपकी टेक्निक है वो मेरी होगी, आप ज़रा सुथरे हैं तो आप ज़रा स्टाइलिश हो गए, मैं ऐसे ही था तो ये चीज़ें थी उस ज़माने में। ओके ओके। हाँ। तो अच्छा, खैर अभी स्पेसिफिक नाम पे भी आएंगे। सारा एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने जाना कहीं नहीं है, स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। इस मुबारक माह रमजान का दूसरा अशरा बाइस मग़फ़िरत है। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। जिधर वो आली मकाम हो। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। लाहौर में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के नाजरीन अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोज़ा इफ्तार किया। रमजान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हसन, और हमारे साथ मौजूद हैं एक्स एम्पायर महमूद शाह साहब। महबूब शाह साहब, बिल्कुल, इंटरनेशनल अंपायर। इंटरनेशनल अंपायर। अच्छा सर, मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। अभी हम लोग इंटरेस्टिंग बात भी कर रहे थे, हम काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स की, यू आल्सो स्पोक अबाउट व्हाट हैड हैपेंड टू यू पार्टीशन के वक्त भी, फिर वर्ल्ड वॉर के बारे में भी। लेकिन अंपायर से रिलेटेड आप बताएं कि कौन सी वो चीज़ें होंगी ज़िंदगी में जिन्होंने आपको बहुत अफसरदा किया होगा, विच मेड यू वेरी सैड। हाँ, एक्चुअली एक तो हमारा जो इमेज था ना पाकिस्तानी अंपायर्स का, वो बड़ा ख़राब था। उससे मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। और उसके साथ फिर वाक़यात, मसलन एक वाक़या ये हो गया, मेरे इब्तदाई दिन थे, पाकिस्तान में जो पहला वनडे मैच हुआ है जी, वो सियालकोट में हुआ था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि ये क्रिस केयर्न्स जो अभी उसका बड़ा मशहूर प्लेयर है, इनके वालिद साहब खेल रहे थे वो मैच, फास्ट बॉलर थे वो भी। तो मैं उस पर अपने एंड पे खड़ा हुआ, मेरी तरफ से आखिरी ओवर वो करने वाले थे। तो उनके कप्तान ने कहा कि यार ये लाइनें ये जो है पीछे से करना, ये नो बॉल ना दे दें। ठीक। यानी हम ऐसे थे कि जो वर्दी करते थे। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से कर रहा हूँ, यानी बॉलिंग क्रीज के पीछे से। ओके। तो जब उसने कहा और मैंने सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये हमारी औकात ये है क्या।
کہ ہمیں ہماری ایسا سمجھا جائے، credibility ایسے کو سمجھا یہ جائے، کیپیبلٹی کیوں؟ ہاں، اب کیپیبلٹی کا آپ دیکھیے کہ یہ تھا کہ ہماری کیپیبلٹی انٹیسٹڈ تھی، جی ہاں کسی نے وہ تو نہیں کیا تھا، ٹیسٹ تو نہیں کر کے، صحیح. خیال تھا کہ وہ اچھے ہیں، یہ اچھے ہیں، وہ اچھے ہیں. صحیح. تو ہم نے تو جو باتیں کی ہیں جی. انہی انگریزوں والی ہی کی ہیں نا، انہی سے ہی ہم نے وہ شاہ کیا. صاحب کی اور بھی بہت سی زبردست ہیں باتیں. ایک تو یہ کہ جب نیوٹرل امپائرز آئے تو شاہ صاحب واز امنگس دیٹ فرسٹ لاٹ جس نے باہر جا کے بھی امپائرنگ کی. وقت ہمارے پاس شاہ صاحب کیونکہ کم ہے، آپ کو دوبارہ ہم تکلیف دیں گے، آپ سے بہت سی باتیں رہ گئیں کرنا. خواتین و حضرات، افطار کا وقت اسلام آباد میں بھی قریب آیا چاہتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہم اپنی ٹرانسمیشن کا اختتام ہمیشہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں، اور آج یہ سعادت حاصل کریں گے عدنان معیز قادری. میاں والی سے ان کا تعلق ہے. عدنان بھائی بسم اللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ سارا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ سارا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ